اگر کسی نے ان 7 نسخوں پر عمل کیا، اپنی زندگی میں بجا لایا، تو اللہ تعالیٰ ان کا موت ایمان کی حالت میں واقعہ کرے گا۔ ایسے حالت میں اسے ملک الموت آئے گا کہ وہ مومن ہو، اور مومن دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ حسن خاتمہ یعنی ایمان پر موت کا پہلا نسخہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کتاب الایمان میں، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو کسی سے صرف رب ذوالجلال کے لیے محبت کرتا ہے وہ حلاوت ایمانی پا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کہاں زیادہ ہوتی ہے؟ مارکیٹوں میں، تجارت گاہوں میں، دفتروں میں، حجروں میں، یا جہاں دینی اجتماعات ہے، جہاں دین کے خادم ہے جن کو اللہ والا کہتے ہیں یا اللہ والوں کا خادم کہتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اللہ والی محبت کا فرد کامل آپ کو یہی اللہ والوں کے پاس ملے گا۔ باقی سب جگہ کہیں خون کا رشتہ ہوگا، کہیں بزنس جاب کا، کہیں تجارت وغیرہ، کوئی نہ کوئی غرض ضرور بے ضرور ہوگی۔ دوسرا نسخہ کنز العمال میں ہے اور اس کی راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حسن خاتمہ کا یہ دوسرا نسخہ بھی خوب ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ اگر ایمان پر موت نہ ہوئی تو ساری عبادت، تہجد، ذکر، اشراق، نوافل سب بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان پر مرنے کا نسخہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی ہے کہ یہ اسلام لانے والے چھٹے صحابی ہے، کانا سادسا فی الاسلام، اور ایک روایت میں خود فرماتے ہیں کہ میں چھٹا مسلمان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کیسا ارشاد ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ حدیث 2 قسم پر ہے، ایک حدیث قدسی، ایک غیر قدسی۔ حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے تو سن لیجئے، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو حق تعالی نے فرمایا ہو اور اس کی راوی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری خوف سے نظر بچائی، دیکھو اللہ کی خوف سے نظر بچانا ہے، ابا کے ڈر سے یا مقتدی امام صاحب کے احترام سے یا امام صاحب مقتدی کے احترام سے نظر نہ بچائے، بلکہ کوئی اور وجہ نہ ہو، صرف اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کے خوف سے اس نے بدنظری کی گناہ کو چھوڑ دیا کہ اس حسین کو اللہ کے خوف سے نہیں دیکھوں گا، تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ ابدلتہ ایمانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوت الایمان فی قلبہ، کہ وہ اپنے قلب میں ایمان کی حلاوت پا جائے گا۔ جب ایمان کی حلاوت پا جائے گا تو وہی فیصلہ ملا علی قاری والا یہاں بھی لگا دو کہ لا یخرج منہ ابدا۔ جب اللہ تعالیٰ نظر بچانے پر ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گی تو پھر حلاوت ایمانی ایک دفعہ دل میں داخل ہونے کے بعد واپس نہیں لی جائے گی۔ بس اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ تو 2 نسخے ہو گئے۔ حسن خاتمہ کا پہلا نسخہ تو اللہ والوں کے پاس ملے گا، اور دوسرا نسخہ یعنی نظر کی حفاظت کا نسخہ اسٹیشن پر، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، ایئر ہوسٹسوں کے سامنے اور ہوائی جہازوں میں ملے گا۔ اس کی فیصلی
بازاروں میں ہوتی ہے، لو بھائی بازاروں میں ولایت تقسیم ہو رہی ہے، لوٹ لو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرا نسخہ حسن خاتمہ کا یہ ہے کہ یہ مندرجہ ذیل جو دعا ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورۃ آل عمران آیت نمبر 8۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ اس دعا میں رحمت سے مراد ہی حسن خاتمہ ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ المراد بهذه الرحمت التوفیق للثبات علی الحق، اس رحمت سے مراد حق پر قائم رہنا ہے کہ جب ہم حق پر قائم رہیں گے تو اسی پر موت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور وہب لنا یعنی ہبہ کیوں فرمایا؟ جیسے کوئی آپ کو مکان ہبہ کر دے، ہبہ کی معنی ہے بلا معاوضہ، ہدیہ، گفٹ، تحفہ، تو بخشش کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ 70-80 سال تک تم جو روزہ نماز کرتے رہے ہو وہ محدود عمل ہے، تو قاعدہ کی روسی محدود عمل پر تم کو محدود جنت ملنی چاہیے تھی، یعنی 70-80 برس تک جنت میں رکھ کر پھر تم کو نکال دیا جاتا، جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا جاتا، لیکن تم کو جو غیر محدود جنت ملے گی تو وہ یقیناً ہماری طرف سے ہبہ ہے، گفٹ ہے۔ لہٰذا جب جنت بلا معاوضہ ہے، اس کا معاوضہ تم دے ہی نہیں سکتے تو ہبہ سے مانگو، کیونکہ ہبہ میں معاوضہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہارا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی نعمت مل جائے۔ ایمان پر خاتمہ یعنی ایمان پر مرنے کی نعمت صرف اور صرف ہماری بخشش سے ہوگی۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہبہ کا لفظ استعمال کرنے میں مقصد کیا ہے؟ فی سؤال ذلك بلفظ الہبۃ اشارۃ الی ان ذلك التوفیق للثبات علی الحق تفضل محض بدون شائبۃ وجوب علیہ تعالی شانہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ ہبہ نازل فرما کر بتا دیا کہ جس کو ایمان پر خاتمہ ملے گا تو یہ محض اللہ کا فضل ہوگا، تمہارا عمل اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ حسن خاتمہ کا چوتھا نسخہ مسواک کرنا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی دلیل لے لیجئے۔ صلاۃ بسواک افضل من 70 صلاۃ بغیر سواک، مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں غفلت نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ مسواک کی فضائل کی آخر میں لکھتے ہیں فَإِنَّ سُنَّةَ السِّوَاكِ مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب وتسهل خروج الروح وتذکر کلمۃ الشہادۃ عند الموت، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے، اور مسواک کی اس سنت میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ روح آسانی سے نکلے گی۔ سنت کی برکت سے روح نکلنے میں تسہیل ہو جائے گی، اور زندگی میں مسواک کرنے والی کو موت کے وقت کلمہ شہادت یاد کرا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پانچواں نسخہ ایمان کے ساتھ دنیا سے وصال کرنے کا وہ صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا، غریب، مسکین، عزیز، اقارب، طلباء کرام، علماء کرام، مدارس، مساجد، جہاں بھی کوئی موقع ہو پیچھے مت رہو، کچھ نہ کچھ خرچ کر دو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ 1 لاکھ ہی دو، 1 روپیہ ہی دے دو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو یہ بھی بہت ہے۔ چھٹا نسخہ ایمان کے ساتھ موت آنے کا وہ یہ ہے کہ موجودہ ایمان پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا۔ موجودہ ایمان پر شکر ادا کرنا، نعمت کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے
تو ہم اور زیادہ نعمتیں دیں گے۔ تو جب ہم ایمان پر شکر ادا کرے گی کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا، جنت کا ٹکٹ مفت دے دیا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی ہندو کی یہاں پیدا ہو گیا یا عیسائی کی یہاں پیدا ہو گیا، جو عیسائی یا ہندو کی یہاں پیدا ہوا ہے وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو اگر جنت میں بھیجنا ہوتا تو مسلمان گھرانہ میں کیوں نہیں پیدا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو، سب کو 15 سال کی عمر میں پہنچنے تک کامل عقل دیتے ہیں، جس سے وہ آسمان و زمین کو دیکھ کر خدا کی پہچان کر سکتا ہے۔ پھر 15 سال کے بعد یعنی بلوغ ہونے، جو بالغ ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لاتا تب جہنم میں بیچتے ہیں۔ چنانچہ کافر کی وہ اولاد جو 15 سال سے پہلے مر جائے وہ جنت میں جائیں گی۔ ذهب الیہ المحققون انہم من اہل الجنت وہذا هو الصحیح، روح المعانی۔ حسن خاتمہ کا آخری اور 7واں نسخہ وہ بہت آسان، بہت سہل والی عمل ہے، آسان عمل ہے جس میں کوئی دشوار نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ اذان کی بعد دعا پڑھنا اس حدیث کی راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 جہاد میں شریک ہوئی ہیں۔ یہ جنگ بدر میں بھی شریک تھے۔ 94 سال کی عمر پائی، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 74 ہجری میں جب انتقال فرمائے تو یہ مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے۔ ان کی انتقال سے مدینہ منورہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خالی ہو گیا۔ ان ہی سے یہ سنت عمل مروی ہے کہ کننا اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا، جب ہم اوپر چلتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، صحیح مسلم کتاب الصلاح باب استحباب القول۔ مؤذن جو کہتا ہے تم اس کا جواب دو، یہ جواب دینا مستحب ہے۔ اس سے اذان کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا، کیونکہ اذان دینے کا ثواب اتنا تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جواب دے دیا کرو تو تم کو بھی وہ ثواب مل جائے گا۔ مؤذنین کے بارے میں مشکات شریف میں لکھا ہے من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامت، کہ جو 7 برس تک اللہ رب العزت کے لیے اذان دے اس کی جہنم سے نجات ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن اس کی گردن اونچی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سن کر پہلے اذان کا جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ الذي وعدته تک بخاری شریف کی روایت ہے، مگر ہمارے اکابر اور محدثین کے حوالے سے ملا علی قاری رحمہ اللہ اور مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ اور دیگر اکابر کا اجماع ہے کہ انک لا تخلف المیعاد بھی ثابت ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو حلت لہو شفاعتی، حلت لہو کی شرح ہے کہ ای وجبت لہو، یعنی اس کو میری شفاعت واجب ہو جائیں گی۔ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیہ اشارۃ الی بشارت حسن الخاتمہ، کہ جب شفاعت واجب ہو گئی تو یقیناً ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی بشارت فرما دی، کیونکہ آپ کی شفاعت کسی کافر کو نہیں ملے گی، بولو بھائی کسی کو ملے گی، مومن کو ملے گی، لہٰذا یہ دعا پڑھنے والا انشاءاللہ مومن ہو کر مرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع